اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو آواز دی اور کہا کہ لو میری یہ کملی والی چادر اس بچی کو دے دو کہ وہ اپنا سر ڈھانپ لے۔ وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ چادر آپ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ تو کملی والی مبارک چادر ہے اور وہ تو اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے، ادھر سے ادھر بچہ مل جائے گا، اور وہ لڑکی مسلمان نہیں ہے، وہ کافر کی بیٹی ہے، لہذا یہ کملی والی چادر کافر کی ناپاک بچی کو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کافر کی کیوں نہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اس وقت کے جو حالات پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں اور ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ در حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں اور انہوں نے اپنے حساب سے ان کو گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، لیکن اگر کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی دھرم دنیا کے اندر سچا اور صحیح ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور جو چیز صحیح ہوتی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے ساری باطل طاقتیں، ساری قوتیں پورا زور لگاتی ہیں اور پوری کوشش کرتی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل ہے، ایپسٹین فائل کے نام سے جو ایک فائل کھلی ہے، اس کے منظر عام پر آنے کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور، دنیا کے سب دولت مند شخص جو ہے اس سے اس قدر پریشان ہے کہ جس کی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، دنیا کے بڑے بڑے خاندان اور ان خاندانوں کے چشم و چراغ اس فائل کے اندر ننگے ہو گئے ہیں۔ اس میں کسی کا نام اس مسجد میں نہیں لوں گا، اس لیے کہ مسجد میں اس طرح کے نام لینا بھی غلط ہے، اور اس جرم نے، جس جرم کے جو خبریں آ رہی ہیں کہ 30 لاکھ سے زائد دستاویزات جاری کی گئی ہیں، یعنی ڈاکومنٹس جو ہیں اس کے 30 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچائی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار بتاتے ہیں، اپنے آپ کو انسانیت کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، در حقیقت یہ انسان نہیں بلکہ انسان کی شکل میں حیوانوں سے بڑے اور برے حیوان ہیں، یہ درندے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں۔ اور اس کے اندر جب نام پڑھے گئے، دیکھے گئے اور اس کو سمجھا گیا تو لوگ حیران ہیں اور لوگ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہیں، کیا یہ لوگ جس کو دنیا اتنا اچھا سمجھتی ہے، ان کو تعلیم یافتہ بتاتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے خاندان کے ہیں، شاہی خاندان کے ہیں، فلاں خاندان کے ہیں، کیا یہ لوگ اتنا گھنونا کھیل کھیل سکتے ہیں؟ سچائی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے اور لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ جو خوشنما چہرے والے ہیں، جو اپنے آپ کو سفید پوش کہتے ہیں، سفید کپڑوں میں، کالے کوٹوں میں رہنے والے، اور ان کو ذلیل کرنے والے جو لوگ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ دقیانوس ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور یہ لوگ نہیں ہے، اصل تو ہم تعلیم یافتہ ہیں۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا ہے
کہ دنیا میں طاقت رکھنے والے، دنیا میں اقتدار رکھنے والے، دنیا میں دولت اور شہرت کی وجہ سے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے والے در حقیقت یہ انسان نہیں، یہ جنسی درندے ہیں۔ ان گھناؤنی دستاویزات کے منظر عام پر آنے کے بعد 2000 سے زیادہ ویڈیوز بھی ان کی منظر عام پر لائی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں اپنی عہدوں سے، اور بہت سارے استعفیٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ، اس جزیرے پر جہاں پر کم سن بچیوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا تھا اور ان کی چیخوں کو اس میں ختم کر دیا جاتا تھا، اور پھر اتنا ہی نہیں، ان بچیوں کو بت کے آگے ذبح کر دیا جاتا تھا، اور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ تو اتنی دل دہلا دینے والی آئی ہے کہ ان کے بھون کر کباب کھائے جاتے تھے۔ کہاں ہے یہ انسان؟ ابھی 1 سال پہلے پوری دنیا کی میڈیا نے شور مچایا تھا کہ پڑوس ملک میں ہمارے جہاں ایک اسلامی طرز پر حکومت ہے، کہ یہ شور مچایا گیا کہ وہاں لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ دقیانوسی ہیں اور لڑکیوں کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ کہاں مر گئی وہ میڈیا؟ کہاں دفن ہو گئے وہ زمین کے اندر پوچھنے والے، اس وقت شور مچانے والے؟ اب کوئی ان سے پوچھے کہ اب تمہارے منہ میں کون سے گدھے کا پیشاب آ گیا ہے، اب کیوں نہیں بولتے؟ اب کیوں نہیں بولتے؟ اب پوچھو تو صحیح ان سے، اب ان سے معلوم کرو۔ لیکن معلوم کرنے کی کس کے اندر طاقت ہے؟ کس کے اندر طاقت ہے؟ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، اور یہ معلوم کرنے والے اور شور بچانے والے، ہنگامہ کرنے والے، یہ بھی شیطان تھے۔ ان کو تو یہ چاہیے کہ کسی طرح سے مذہب اسلام کی کوئی چیز مل جائے اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ سچائی یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ہے، دنیا کے اندر کوئی راستہ ہے، دنیا کے اندر کوئی مسلک ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کہیں ترقی نہیں مل سکتی۔ اس فائل کو سب سے پہلے بتانے والی، سب سے پہلے اس راز کو کھولنے والی ایک صحافی عورت ہے جو جرمن کی رہنے والی ہے۔ جب اس نے ان فائلز کو کھولا اور اس کو پڑھا اور اس کو بتایا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسلام کے خلاف اس میں سازشوں کو داخل کیا گیا۔ جب آدمی قریب سے دیکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے اس کے اپنی آنکھوں کو کھول کر، ایک تو آنکھ پیشانی کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بصیرت کی آنکھ، جو دل کی آنکھ ہے، اس کو کھول کر جب پڑھتا ہے تو سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ اس جرمنی خاتون صحافی نے دیکھا، رپورٹر نے دیکھا کہ سچائی یہ ہے کہ اس میں کہیں کہیں تک بھی اسلام کے ماننے والوں کا نام نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر 8 دن سے چل رہی ہے جو مسلمانوں کو بے چین کر رہی ہے۔ وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ ہے کہ اس شیطان آدمی کو، جس نے یہ گھنونا کام کیا ہے اور جس نے اس جزیرے کو بنایا ہے اور جہاں پر وہ لوگوں کو لے جایا کرتا تھا اور یہ ساری سہولیات مہیا کرایا کرتا تھا، ایک خبر آ رہی تھی 8 دن سے کہ اس کو خانہ کعبہ کا غلاف دیا گیا۔ لوگ بھی دھڑا دھڑ اس کو جو ہے میسج کر رہے ہیں، اور ہندوستان کی میڈیا، اللہ اس پر رحم فرمائے، کچھ بھی اگر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ مسلمانوں سے جڑا ہوا ہے تو فوراً اس کو جو ہے ان کو یہ ایک ایشو بن جاتا ہے۔ اس پر 8 دن سے، آپ یوٹیوب پر دے سکتے ہیں، 8 دن سے ہمارے انڈیا میں ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ کوئی بھوکا مر رہا ہے، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں، کہیں ملک میں صوبے چل رہے ہیں، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں، بے روزگار ہیں، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں، اسکول کا اور تعلیم کا نظام نہیں ہے، ہاسپٹل کے نظام خراب ہو چکے ہیں، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں۔ اس پر ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے کعبۃ اللہ کا پوتر کپڑا اس کو گفٹ دیا گیا۔ جب اس جرمنی خاتون نے ان حقائق کو دیکھا اور پڑھا
تو اس نے دیکھا کہ یہ سارا جھوٹ ہے جو مسلمانوں کا اس کے اندر پروسا گیا ہے، اس نے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ بتائیے، اسی کو تو شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگی۔ جتنا اسلام کو دبایا جائے گا، چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے ہو، چاہے وہ اخبارات سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، کسی بھی طرح سے اگر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اسلام بدنام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو سرخ روئی عطا فرمائیں گے۔ موجودہ امریکی صدر، اس سے پہلا امریکی صدر، ان کی عیاشیاں پہلے سے لوگ جانتے تھے، لیکن عیاشیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی یہ کہانیاں جو کم سن بچیوں کے ساتھ انہوں نے درندگی کی ہے، اور وہ الفاظ میں نہ تو کہہ سکتا ہوں نہ ہم سننے کی طاقت رکھ سکتے ہیں، بس میں یہ اتنا کہوں گا کہ سیاہ کرتوت جو کالے کارنامے ان لوگوں کے ہیں، جو ان دستاویزات میں خود آ گئی ہیں، جو معصوم بچیاں جن کو کچھ پتا نہیں ہے، ان کے ساتھ انہوں نے درندگی کی ہے، اور اسلام کے چاہنے والوں نے جو ایک صحیح راستہ بتایا، 17 سال پر کہیں مسلمان اپنے بچیوں کے نکاح کا انتظام کرتے ہیں تو یہ چیختے تھے اور چلاتے تھے، یہ میڈیا چلاتی تھی، یہ کہتی تھی کہ یہ نابالغ کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے، جی یہ نابالغوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب وہ چیخنے والے، وہ میڈیا، وہ درندے، وہ شیطانی درندے اگر ان کو کہا جائے تو کم نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ سب خاموش ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر بھی وہی کارنامے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر اب ہم نے ان کے خلاف کچھ بولا تو ہمارے خلاف بولا جائے گا۔ ان دستاویزات میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس پر مجھے جانا نہیں ہے، میں اصل موضوع پر آ جاؤں گا۔ اپنے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے بھی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی جو صاف ہو گئی۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا بھی نام آیا، لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ بے شرم، یہ بے شرموں کے بھی بے شرم ہیں، آپ کچھ بھی کر لیجئے کوئی اثر ہونے والا نہیں، کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، ساری حرکتیں خراب تمہاری ہیں، ملک بدنام ہو جائے بھاڑ میں جائے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ لندن کے وزیر اعظم کا نام آیا تو وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور ہمارے یہاں تو کوئی پوچھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا۔ اس لیے ان ملوث مجرموں کا آخری جو ہے یہی ہے کہ وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ شخص جس نے ایک جزیرہ خریدا، جگہ خریدی، اپنا ایک ذاتی پلین بنایا، اور اس جزیرے پر، اس ٹاپو پر دنیا کے بارسوخ لوگوں کو لے جا کر عیاشیوں کا ان کا سامان مہیا کیا، اور مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے اسلام کی، جب پانی کے جہاز پر چلو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، جب ہوا پر چلو تو اللہ کا ذکر کرو، تاکہ اللہ کے خوف کے ساتھ ہم اپنی جگہ پر بآسانی پہنچے۔ اور ان بارسوخ عیاش لوگوں نے جو زمین پر اپنے نشان چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنے جرم کے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پلین کو اپنا عیاشیوں کا اڈا بنایا، اور ہوا میں رہتے ہوئے اپنی عیاشیاں کی، اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہیں، ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس جہاز کے اندر اس ملعون نے وہ ساری سہولتیں مہیا کی تھی جو دنیا کی ساری گندی چیزیں اس کے اندر اس نے لا کر رکھ دی تھی، اور ان تمام کا انتظام تھا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بھانڈا پھوٹا، اس سے پہلے 2005 میں اس کے بارے میں لیکیج ہوا تھا، پتہ چلا تھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ 14 سالہ بچی نے اس کے بارے میں انکشاف کیا تو اس بچی کو غائب کر دیا گیا۔ اللہ رحم فرمائے۔ میں اس پر جانا نہیں چاہتا، میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ اصل موضوع میرا یہ ہے کہ اس وقت اس فائل کے ذریعے
اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوشش ہے وہ یہ کوشش ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بدنام کیا جائے۔ اب اس کے اندر ہمارے ہندوستان کی میڈیا سب سے آگے ہے۔ 8 دن سے پورے چینل لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا کعبہ جو ہے، اس کا پوتر کپڑا جو ہے، اس کو گفٹ دیا گیا ہے۔ کس لیے دیا گیا؟ تو اس میں ایک نے اپنی یادداشت میں کہا ہے، اپنی اسٹوری میں بنا کر کہا کہ اتنے کروڑ لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا، اتنے لاکھ لوگوں نے اس کو بوسہ دیا، اس کو چوما، تو اس سے ڈی این اے لے کر، اس سے ان کے اجزاء جسم کے لے کر جو ہے ایک ایسی شیطان مخلوق بنانا چاہتا تھا جس سے پوری دنیا میں ایک شیطان مخلوق پیدا ہو۔ یعنی اتنے کروڑ لوگوں کا ہاتھ جو خانہ کعبہ کے کعبۃ اللہ کے جو ہے غلاف پر لگا ہے، اس ڈی این اے سے کچھ وہ تیار کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب بکواس ہے۔ ایک چینل والے نے کہا کہ وہ اس لیے جمع کیا گیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو وہاں اس لیے پہنچایا گیا کہ اس سے جادو کیا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہاں جادو ہوتا نہیں ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے، وہ جادو کرنے کی چیز نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف کوئی عام کپڑا نہیں ہے کہ کوئی اس کے ذریعے کسی بھی طرح سے سفلی علم کرے، سفلی عمل کرے، اس سے جادو ٹونا کیا جائے، اس سے آسیب کا کوئی کام کیا جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت یہ ہے کہ جب یہ طوفان کھڑا ہوا جھوٹ کا، اور جھوٹ کا طوفان کھڑا ہونے کے بعد حرم شریف کی جو ایک کمیٹی ہے، اتھارٹی کمیٹی، وہاں پر اگر ایک کوئی پتھر بھی لگتا ہے تو اس کی ایک الگ کمیٹی ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو بنانے کی الگ کمیٹی ہے۔ ان کے پاس یہ تک حساب موجود ہے کہ اس غلاف کے اتنے ٹکڑے کو کس نے بنایا اور کس تاریخ میں تیار ہوا، اور اس کو کس آدمی کے ذریعے تاگا کہاں سے بنا، اور تاگا بننے کے ساتھ ساتھ اس کو کس تاریخ میں تیار کیا گیا اور کس تاریخ میں اس کو لگانا ہے، ہر چیز ان کے پاس آفیشلی موجود ہے۔ تو جب یہ خبریں 8 دن سے ہماری میڈیا کے اندر آئی کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو اس شیطان ملعون کو دیا گیا ہے، تو حرم شریف کی اتھارٹی کمیٹی بیٹھی، اور اتھارٹی کمیٹی بیٹھنے کے بعد جب انہوں نے اس کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ اس کپڑے سے، جو کپڑا اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہاں جو کپڑا ہوتا ہے جس کو ہم کسوہ کہتے ہیں، وہ اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے کپڑے میں اس کو بچھا دیا جائے یا اس کو 2 آدمی پکڑ کر اٹھا کر لے جائے۔ اس کا وزن اتنا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے محرم میں دیکھا ہوگا جب خانہ کعبہ کے غلاف کو بدلا جاتا ہے تو اس کے ایک ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے کم سے کم 6 آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ایک ٹکڑا اتنا بڑا نہیں ہوتا بلکہ ٹکڑے چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس کو اوپر کرین کے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ اس کو 6 آدمی ہک میں ڈال کر اس کے بعد اس کو لٹکاتے ہیں۔ اس کمیٹی نے دیکھا کہ اس میں جو دعویٰ کیا گیا ہے اور اس میں جو نیچے بچھا رکھا ہے، وہ شیطان اپنے جوتوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہے، تو انہوں نے بتایا اتنا باریک کپڑا ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری ویڈیو جو وائرل ہوئی اس میں دکھایا گیا ہے یہ خانہ کعبہ کا ٹکڑا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جب اس کو غور سے دیکھا گیا، غلاف کے اندر کے حصے میں کتابت شدہ تحریر ہوتی ہے، وہ تحریر اس کپڑے کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ اتنا بڑا ٹکڑا خانہ کعبہ کی کمیٹی کسی کو دیتی ہی نہیں ہے، اگر بادشاہ بھی لے جانا چاہے تو بادشاہ کو بھی نہیں ملتا، اس کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے تبرکن دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی اس کا جھوٹ سامنے آ گیا کہ یہ کپڑا ہمارا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اس کے اندر جو کتابت ہے، جو کیلیگرافی ہوئی ہے، وہ کتابت بھی اس سے میچ نہیں کھاتی جو کتابت ہماری ہے، لہذا یہ بھی بتاتا ہے کہ خانہ کعبہ کا یہ کپڑا ہمارا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا
کہ جتنی کتابت کے ساتھ ساتھ الگ الگ آیتیں اس کے اندر نظر آ رہی ہیں، وہ آیتیں بھی ہماری نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری جو آیتیں لکھنے کا انداز ہے وہ ایک ایسا انداز ہے کہ تمام یکساں ہوتا ہے۔ اگر 5 انچ ادھر ہے تو 5 انچ ادھر ہے، اس کے اندر جو تحریر ہے کہیں بڑی ہے کہیں چھوٹی ہے اور کہیں آگے پیچھے ہے، لہذا یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کا کپڑا غلاف کسوہ نہیں ہے بلکہ کوئی ایک عام کپڑا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنی ساری چیزیں آ گئی اور پتہ یہ چل گیا کہ کسوہ کا جو کپڑا ہے یہ صرف کپڑا نہیں ہے، حقیقت میں مسلمانوں کے لیے ایک مقدس چیز ہے اور یہ مقدس امانت ہے۔ تو یہ ملعون یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا ہے تو اس طرح کی ویڈیو کو جاری کرنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس پر جو مسلمانوں نے ہاتھ لگایا ہے اس سے ایک ڈی این اے تیار کیا جائے گا اور اس ڈی این اے کے بعد ایک شیطانی مخلوق بنائی جائے گی دنیا کے اندر اور جو اللہ کی نافرمانیاں کریں گی۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے کہا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اگر ہمیں جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے ہم آگے نہیں جا سکتے، ہم صحیح اور غلط کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اور اعلان نہیں کر سکتے۔ چاند کی شہادت بھی اگر کوئی ایک آدمی دینے لگے تو اس کی شہادت مانی نہیں جاتی۔ چاند کی شہادت کے لیے بھی اسلام نے 2-4 لوگوں کا بتایا ہے کہ جب تک 2-4 لوگ چاند کی شہادت نہ دیں تو شہادت نہ مانی جائے۔ ہم خانہ کعبہ کی اس تصویر کو جو انہوں نے بنا کر اس کو اپلوڈ کیا ہے ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ لہٰذا 9 فروری 4 دن پہلے 9 فروری کو حرم کی کمیٹی نے یہ واضح اعلان کر دیا ہے اور ہر چیز کو انہوں نے الگ الگ لکھ کر بتایا ہے اور کہا ہے کہ تصویر میں دکھ رہا کپڑا کسوہ نہیں ہے، یہ اصلی کسوہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی عام کپڑا ہے اور کسی نے اس کو عام طور پر تیار کر لیا ہے، اس سے حرم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم لوگ ایک بے چینی میں تھے، میں بھی بے چین تھا، آپ بھی بے چین ہوں گے، لیکن ایک بات اس میں یاد رکھنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جب ہمیں کسی حوالے سے ملیں تو ہمیں آگے بڑھانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے، جب ہمارے پاس کوئی صحیح اس کا مستند کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم ایسی مقدس چیزوں کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لیں بلکہ نہایت احتیاط کے ساتھ ہمیں دوسروں سے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اور اسلام ہمیں یہی کہتا ہے اور قرآن یہی کہتا ہے کہ کسی بھی اس طرح کے لوگوں کو جو ہلکے لوگ ہیں، یہ لوگ عہدوں پر ضرور ہیں لیکن ان سے ہلکا کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بے عزت کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کا خون کیا ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ اس فائل کے اندر اسلام کو جب بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک نام 400 مرتبہ آیا ہے اس کے اندر۔ وہ کس کا نام ہے؟ وہ نام ہے اخوان المسلمین کا۔ تعجب ہوتا ہے اس پر، اور 400 مرتبہ نام آنے کے باوجود ایک جگہ بھی ان کے خلاف یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی برائی کی ہو۔ یہ ایک تنظیم ہے، مسلمان تنظیم جو مصر میں بنی تھی، 1928 میں وجود میں آئی اور اس تنظیم کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس طرح سے حکومت قائم کی جائے جس طرح کی حکومت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔ ان کا مقصد، اس تنظیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانیت پر کام کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اعتدال کا برتاؤ کیا جائے اور اس کے اندر ان شیطانوں نے، ان درندوں نے ان کے نام کو شامل کیا اور کرنے کے بعد ان کو کچھ ملا تو نہیں، بار بار انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ تنظیم نہایت غلط ہے، یہ دہشت گرد ہے، اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا اور پورے 400 مرتبہ نام آنے کے باوجود یہ ان کو یہ نہیں کہہ سکے کہ ان کے اندر کوئی برائی ہے اور اس برائی کو کہیں وہ اس کو نوٹ نہیں کر سکے ہیں، اس لیے کہ اس تنظیم کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا، اس کا فکر یہ تھی
کہ یہ پاکیزہ حکومت بنے، عدل و انصاف کی حکومت بنے اور اصلاح کی علامت ہو اور ہر شے کی نمائندگی اس کو ملے جو امت میں بیداری پیدا کرے، اقوام کی خود مختاری، انسانیت کے وقار اور اس کی سرزمین، دولت اور مقدسات پر ان کے حق اور اقتدار کی دلیل ان کو ملتی رہے۔ اسی شیطانی فائل کے اندر اس تنظیم کو کہا گیا ہے کہ یہ شیطان صفت لوگ ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اگر یہی شیطان صفت لوگ ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کہلوانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں، ہم ایسے ہی شیطان ٹھیک ہے۔ تم کون ہو؟ تم نے جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کی اور زیادتی کے بعد ان کو حیوانیت کا ننگا ناچ ناچا اور ناچنے کے بعد ان کو ذبح کر دیا اور ذبح کرنے کے بعد ان کے کباب بنا کر کھائے، تو اب تم بدتر ہو یا ہم بدتر ہیں؟ کون بہتر ہے؟ یہ تو سب لوگ سب جانتے ہیں۔ اگر کوئی معصوم بچہ کہیں سڑک پر گرا ہوا مل جائے تو آپ نے آج کل بہت ویڈیوز دیکھی ہوں گی درندوں کی، کتے کی، بلی کی، وہ بھی اس کو اٹھا کر لا کر کسی صحیح جگہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی حکومت کا وہ ماڈل بنایا جائے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جس پر خلفائے راشدین نے چل کر انسانیت کو انسانیت کا درس دیا تھا۔ عدل و انصاف سے ہر ایک کو فائدہ پہنچایا جائے اور شیطان اور ان کے چیلوں کو مار بھگایا جائے۔ آج انسانیت کے اپنے آپ کو دوست کہنے والے، انسانیت کے اپنے آپ کو علم بردار کہنے والے، وہ یہودی اور وہ عیسائی، یہ سب کے سب اس تنظیم کو شیطانی تنظیم بتا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ درندے ہیں، یہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ میں تو ان کے لیے کسی جانور کا نام لینا بھی پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ جانور ان سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ سن 1095 سے 1099 تک بیت المقدس اور انطاکیہ پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ تاریخ کو پڑھیے، آج ہم کتابوں سے تو بہت دور ہیں، تاریخ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے حدیث کو چھوڑا، ہم نے اپنے تاریخ کو بھول گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ 1095 سے 1099 تک ان لوگوں نے بیت المقدس اور انطاکیہ پر حملہ کیا اور کسی ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ اس حملے میں حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے بچوں کو نکال کر نیزوں پر لٹکایا گیا، اور اتنا ہی نہیں، بعض عیسائی فوجیوں نے دودھ پیتے بچوں کو ان کی ماؤں کی گودوں سے کھینچا اور گودوں سے چھین کر قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ان بچوں کے کباب بنائے، اور کباب بنا کر نہ صرف ان بچوں کو خود کھایا بلکہ ان کی ماؤں کو مجبور کیا کہ تم اپنے بچوں کے گوشت کو کھاؤ۔ مسلمان ماؤں نے گوشت کو کھانے سے منع کر دیا۔ تاریخ میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ جب ان عورتوں نے اسلام کی شہزادیوں نے اپنے بچوں کے گوشت کو کھانے کو منع کیا تو ان ملعونوں نے ان عورتوں کو ذبح کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ آج یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ اپنے آپ کو تاریخ کا علم بردار بتانے والے، اسلام پر کیچڑ اچھالنے والے اور انسانیت کا سبق کا درس دینے والے یہ جھوٹے ہیں اور مکار ہیں اور عیار ہیں اور شیطان ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ تاریخ کو جب پڑھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ ماں کی گود سے بچے کو چھین کر اس کو کاٹا جائے، ماں کے سامنے کاٹ کر اس کو بھونا جائے اور پھر ماں کو کہا جائے کہ تم بھی کھاؤ؟ ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھو، ان بتاؤ درندوں کو کہ اللہ کے نبی کی تاریخ کیا تھی۔ جب قبیلہ طے کا قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت ایک نوجوان بچی بھی اس قافلے کے اندر آئی، وہ ماں تھی اور ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ تھا، اس کا بیٹا قافلے میں کہیں گم گیا تھا، کہیں کھو گیا تھا۔ جب قافلے کے اندر آئی
اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے. اس بچی کو، اس لڑکی کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے. اس کو اپنے بیٹے کی پڑی تھی، اپنے بچے کی پڑی تھی. وہ کبھی ادھر دوڑتی ہے اور کبھی ادھر دوڑتی ہے اور اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے. اب جب عورت دوڑے گی اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے، دیوانگی کے ساتھ بھاگے گی تو کیا ہوگا؟ سر کا دوپٹہ گر جائے. بھاگ رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے اور اس کے سر کا دوپٹہ گر جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو آواز دی اور کہا کہ لو میری یہ کملی والی چادر اس بچی کو دے دو کہ وہ اپنا سر ڈھانپ لے. کملی والی چادر اپنے صحابی کو دی اور فرمایا کہ دے دو اس کو کہ وہ اپنا سر کو ڈھانپ لے. وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ چادر آپ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ تو کملی والی مبارک چادر ہے اور وہ تو اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے، ادھر سے ادھر بچہ مل جائے گا. اور وہ لڑکی مسلمان نہیں ہے، وہ کافر کی بیٹی ہے. لہذا یہ کملی والی چادر کافر کی ناپاک بچی کو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قربان جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کافر کی کیوں نہ ہو. بیٹی بیٹی ہوتی ہے وہ کافر کی کیوں نہ ہو. آج تم اس کے سر کو ڈھانپ دو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر رحمت کی چادر ڈھانپ دے گی. کہاں گئے یہ ملعون؟ ان کو سبق لینا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اسلام تو یہ ہے، اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، تم اسلام کو بدنام کرتے. احترام انسانیت کا درس اگر کسی نے دیا ہے دنیا کے اندر تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کسی اور کی ذات نہیں. شروع میں نے یہی عرض کیا کہ جرمن کی وہ صحافی عورت جس نے اس فائل کو کھولا تھا، جب وہ قریب پہنچی اس فائل کے اور اس کو اس نے قریب سے دیکھا اور سمجھ گئی کہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کے جو اس میں طریقے بھی اپنا گئے ہیں، لہٰذا وہ پڑھنے فائل گئی تھی اور اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی اور اسلام قبول کر لیا. آج سوشل میڈیا کو استعمال ضرور کریں لیکن جلد بازی نہ کریں. پہلے حقیقت تک ہم پہنچنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اس بات پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بات آگے پہنچا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے اور غلط ہے تو ہمیں خود بھی بچنا ہے اور دوسروں تک پہنچانے سے بھی بچنا چاہیے. اسی کو کہا ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. آدمی جب ظلم سہتا ہے اور اس کا جواب نہیں دیتا تو یہ بھی ظالم کی مدد ہے. اور پھر دوسرے شاعر نے کہا ہے ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہے دنیا. آج یہی ہو رہا ہے، ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہے دنیا، اگر مظلوم کچھ بولے تو دہشت گرد کہتی ہے. آج یہی ہو رہا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کی اور ساری انسانیت کی ان شیاطین سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنا خوف عطا فرمائے اور اللہ تعالی اپنی رضا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.